اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ آج کا جو چھوٹا سا ویڈیو ہے یہ بھی سر کے لیے ہے اور سر کی طاقت کے لیے ہے، نزلہ زکام ختم کرنے کے لیے ہے، کیونکہ سر کو طاقت اگر ملی، نزلہ زکام اگر ختم ہوا تو بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ یارو یہ بھی حکیم صاحب کیسے ہیں ہر بار بہت سی بیماریوں سے۔ یقین جانیے میرے یہاں ابھی ایک ہمارے رشتہ دار ہیں، دلی سے آئے ہوئے ہیں، ان کی مسز کو لیور کینسر ہو گیا، تو میں ان کو علاج کے لیے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ لیور کے اندر ایک ٹیومر ہو گیا تھا، گانٹھ تھی، ابھی ان کو 10-12 دن ہوئے۔ الحمدللہ کافی حد تک صحیح ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو ٹیومر تو ہوا لیور میں، مگر اس کی بھی وجہ کہیں نہ کہیں دماغی آتی ہے۔ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا جب ٹیومر کے علاج پہ آؤں گا، تو کہیں بھی کسی بھی حصے میں، جسم کے کسی بھی حصے میں ٹیومر ہو تو جب اس کے بارے میں آؤں گا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ لیور کا جو ہے تعلق دماغ سے کیسے ہے۔ حالانکہ ہمارے اصل اعضائے رئیسہ تو تین ہی ہوتے، دل، دماغ اور لیور، تو تعلق تو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ خیر الحمدللہ، تو اس میں جو ہے ایک جوڑ ہے، جس جوڑ کی وجہ سے الحمدللہ ان کا علاج جو ہے وہ دماغ پہ، لیور پہ اور دل پہ ہو رہا ہے، تو اس کا الحمدللہ اثر بھی بہت زیادہ تیزی سے دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، 10-12 دن میں کافی صحیح ہے۔ حالانکہ اس علاج میں کم سے کم 6 مہینے یا 9 مہینے لگ جاتے ہیں، مگر الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ یہ علاج اصل میں اس طرح ہے، پہلے میں سر کی بات بتانے سے پہلے بتا رہا ہوں کہ جیسے آگ ہوتی ہے نا، آگ، تو آگ جب کہیں لگ جاتی تو یہ اپنے آس پاس کی ساری چیزوں کو کھا جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی اس کے آس پاس کوئی بھی اس کی جد میں آیا اس کو ختم کر دیتی تھی، اور جب آگ کے آس پاس کوئی چیز نہیں رہتی تو آگ اپنے آپ کو کھانے لگتی ہے۔ کیسے؟ کہ آگ اپنے آپ کو کھاتے کھاتے بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ کینسر کا بھی علاج ہوتا، ٹیومر کا بھی علاج ہوتا، کہ جب اس کو کھانے کے لیے جو ہے اس کے کہ جب اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ اپنے آپ کو ہی کھانے لگتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو کھانے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ اپنے آپ ہی ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو اس کے علاج کرنے کے طریقے بہرحال بڑے بڑے حکماء اس دنیا میں ہیں اور ہوئے، سب کے اپنے اپنے طریقے رہے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس کا علاج آگ کی طرح ہی ہوتا ہے کہ آس پاس کی چیزیں کھانے سے پہلے اس کو اس حالت میں لا دینا کہ یہ اپنے آپ کو ہی کھانے لگے۔ تو الحمدللہ اس کا خیر بہت ساری دوائیاں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر کے لیے جو ہے ایک چھوٹا سا شربت بتلاتا میں آپ کو،
وہ شربت کو بنا لیجئے، انشاءاللہ دماغ کی طاقت کے لیے بہت زیادہ کام کرے گا اور نزلہ زکام کے لیے بھی بہت زیادہ کام کرے گا۔ اس میں 5 تولہ برہمی بوٹی لے لیجئے اور 5 تولہ سنکھاولی لے لیجئے۔ برہمی بوٹی کے بارے میں تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں کہ دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور دماغ کو بہت زیادہ طاقت مند بنا دیتی، اور سنکھاولی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، دماغ کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے تو یہ جو ہے یہ دماغ کے اندر کی ہر رگ کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتی اور بہت زیادہ دماغ کو طاقت دیتی، بھولنے کو ختم کر دیتی، مال خولیہ کو ختم کر دیتی اور یادداشت بہت تیزی سے بڑھا دیتی، غرض دماغ کو بہت زیادہ طاقت دے دیتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو جو ہے بنا لینی چاہیے، اور اس میں جو ہے سنکھاولی کے بعد میں چھوٹی الائچی، جس کو ہم لوگ ہری الائچی بھی بولتے ہیں، سفید الائچی بھی بولتے ہیں، چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے اس کو جو ہے 5 تولہ یہ لے لیجیے، اور تینوں کو جو ہے الگ الگ تھوڑی سی معمولی سی کوٹ کے اور 5 لیٹر پانی میں پکائیے، مگر بہت ہلکی آنچ پہ پکانا۔ جب 5 لیٹر پانی کا 1.25 لیٹر پانی رہ جائے، کتنا 1.25 لیٹر پانی رہ جائے، تب اس پانی کو اتار کے اچھی طرح ان کو مل کے رگڑ کے ٹھنڈا ہونے پہ چھان کے کپڑے سے چھانیے، باریک موٹے کپڑے سے، تاکہ باریک اس کا صرف وہ آئے اور اس کا فوک وغیرہ کچھ بھی نہ آئے اس میں۔ وہ پانی جب آ جائے تو اس میں 1 کلو شکر ملائیے، اور 1 کلو شکر ملانے کے بعد میں اس کو 1.25 لیٹر پانی ہوگا، 1 کلو شکر ہوگی، اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیے۔ ہو سکے تو اس میں 1 گرام نیمبو کا سط ڈال لیجیے، کیونکہ پھر یہ جمے گا نہیں۔ نیمبو کا سط سے اس کی صفائی بھی ہو جاتی اور یہ جمے گا نہیں۔ ویسے 3 گرام تک ڈال سکتے، مگر 1 گرام بھی کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ 1 ہی کلو شکر ہے، تو اس میں ڈال لیجئے، اور جب اس کو پکائیں تو اس کے بعد میں جمے گا نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شکر بناتے تو جب تو پتلا پتلا دکھائی دیتا، مگر اس کے بعد میں وہ موٹی موٹی شکر بن جاتی، بہت سی مرتبہ اتنی موٹی موٹی شکر بن جاتی، تو وہ شکر نہیں بنے گی۔ تو جب ہم اس کو بنا لیں گے تو بنانے کے بعد میں اس میں سے 2 چمچ صبح نہار پیٹ، 2 چمچ رات کو سوتے وقت ہم استعمال کریں گے تو دماغ کی طاقت بھی ہو جائے گی، اور نزلہ زکام کسی بھی طرح کا ہو اندر جمنے نہیں دے گا، اور انشاءاللہ اس کو بالکل آہستہ سے یہ جو ہے ختم کرتا چلا جائے گا، نہ جمے گا نہ جمنے دے گا، اور آہستہ آہستہ یہ اس کو ختم کر دے گا۔ تو بھائی آج کا نسخہ یہی تھا، اس نسخے میں جو ہے آپ جو ہے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدے ہوں گے، اور آپ اس فائدے کو اٹھائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کوئی کوشچن ہو تو معلوم کیجئے، کوئی بات ہو تو معلوم کیجئے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے چاہا تو، سب چیزیں اللہ کی مرضی پہ ہیں، تو انشاءاللہ کل کی ملاقات کے لیے اجازت۔ اس سے پہلے جو ہے میں انشاءاللہ حکیم کے اوصاف میں ایک شعر بھی سناؤں گا، وہ دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔